اللہ پاک کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آزادی بھی ہے، اور اسی آزادی کی ایک صورت اپنے آزاد ملک میں سانس لینا بھی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ریلنٹلیس سٹرگل اور سیلف لیس سیکریفائسز کے بعد اللہ پاک نے 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک سب کانٹیننٹ کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ایک مسلمان ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان عطا فرما کر مسلمانوں پر ایک احسان عظیم فرمایا۔ پاکستان کی تاریخ کے اس اہم ترین دن کی یاد میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں اس دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ اس دن ہمیں اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت سے جو نوازا، اور اللہ پاک کی نعمت پر اظہار مسرت کا تو خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو ویورز، آج ہم ہاؤ ٹو میں جشن آزادی منانے کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جشن آزادی کے نام پر ہم ایسے کاموں میں نہ پڑ جائیں کہ جو گناہوں سے بھرپور یا غیر اخلاقی اور غیر مہذبانہ انداز پر مشتمل ہوں، کیونکہ یہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا اس کے شکر میں یقیناً وہ انداز اختیار کیا جائے گا کہ جو آپ کے محسن کی خوشی کا سبب بنے، نہ کہ وہ کام کیا جائے گا جو اسے ناپسند ہو، کہ پھر تو بہت ہی ناشکری کی بات ہوگی۔ اینی وے ویورز، جشن آزادی منانے کے لیے ہمیں گناہوں والے طریقے بالکل اختیار نہیں کرنے۔ جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ 13 اگست کی رات 12 بجتے ہی خوب ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، جس میں وقت بھی ضائع، پیسہ بھی برباد اور لوگوں کا سکون بھی خراب، حتیٰ کہ کئی افراد اس ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ اللہ پاک کی رضا والا کام نہیں بلکہ اس کے غضب کو ابھارنے والا کام ہے۔ جشن آزادی کے نام پر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آتی ہے، مرد و خواتین کی مکسنگ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور تفریح کے نام پر ناچ گانا اور غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ گویا ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے سڑکوں پر ون ویلنگ کرتے اور انتہائی تیز رفتاری سے موٹر بائکس چلاتے ہیں، اور پھر نتیجتاً ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور ان میں کئی زخمی اور بہت سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی موٹر بائکس کے سائلنسر کی جالیاں نکال کر سارے محلے میں موٹر بائکس چلاتے ہیں اور لوگوں کا سکون برباد کیے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جشن آزادی ہے۔ نعوذ باللہ۔ مزید آگے بڑھیں ویورز، تو جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ گانے باجوں کی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ کی پناہ انہی میں ایسی پارٹیز بھی ہوتی ہیں جہاں سیلیبریشن کے نام پر شرابیں پی جاتی ہیں اور جوا کھیلا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے ویورز، کیا یہ سراسر اس عظیم نعمت پاکستان کی ناشکری نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جشن آزادی کس طرح منایا جائے، کس طرح اپنے پیارے وطن پاکستان کے ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے۔ اس نعمت کے شکرانے میں سب سے پہلے آپ کم از کم 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نعمت یعنی آزادی کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بقا، سلامتی، سیفٹی، پیس کے لیے، ترقی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ سوچیں کہ جہاں ہمارے پیارے وطن پاکستان نے ہمیں آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے یوم آزادی پر ہم اسے کوئی تحفہ دیں۔ جی ہاں ویورز، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان میں شجر کاری یعنی پلانٹیشن کریں اور اس کی آب و ہوا کو صاف اور خوشگوار بنائیں۔ جشن آزادی کے موقع پر اپنے گھر، گلی، محلے، علاقے میں ٹری پلانٹیشن کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ماہ اگست میں خصوصی شجرکاری مہم کا اہتمام کرتی ہے۔ آپ بھی اس کیمپین کا حصہ بنیں اور محلے والوں، دوستوں، رشتہ داروں کو اس مہم سے آگاہ کریں۔ اگر آج ہم یہ درخت لگائیں ویورز، تو یہ ہماری کمنگ جنریشنز کے لیے آکسیجن کا ذریعہ بنیں گے اور ہمارے ماحول کو خوشگوار بنائیں گے۔ لہٰذا پودا لگائیں اور اس عزم کے ساتھ لگائیں کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا کام بتاتا ہوں کہ شاید پہلے کبھی کسی نے جشن آزادی کے موقع پر یہ کام کرنے کے لیے نہ کہا ہو۔ جی ہاں، وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کیجیے۔ کس لیے؟ جشن آزادی کا ایصال ثواب سے کیا تعلق ہے؟ ویورز، تحریک آزادی میں جن مسلمانوں نے جد و جہد کی اور جن مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ نیاز کا اہتمام کریں، چاہے وہ گھر میں پکا ہوا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریں اور اسی کھانے پر فاتحہ دلا کر ان تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کریں۔ اپنے گھر، گاڑی، دفتر، دکان وغیرہ پر پیارے وطن پاکستان کا پرچم لگائیں۔ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ اپنے بچوں کو اس دن کی اہمیت بتائیں اور ان کے دلوں میں آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کا جذبہ اجاگر کریں۔ ویورز، یہ تھا جشن آزادی منانے کا طریقہ ایک مختصر اور آسان انداز میں۔ آپ خود بھی اسے یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔